إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من حملات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمله ونفخه ونفسه. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جا رہی تھی کہ میری اور آپ کی اور ہر انسان کی سعادت کا مکمل ہونا، خوشبختی کا پورا ہونا تب ہے کہ جب میری اور آپ کی دنیا سے روانگی کا وقت آئے جو یقیناً آ رہا ہے، تو اس وقت میں آپ اللہ پاک کی غلامی میں ہوں. اگر اس وقت غلامی نہ ہوئی تو اس سے پہلے کی ساری کوششیں خوابوں پہاڑوں کی چوٹیوں کے برابر یا ان کی کثرت اور ریت کے ذروں کے برابر یا سمندروں کے پانی کے قطروں کے برابر کیوں نہ ہو، اگر دنیا سے روانگی کے وقت میں آپ اللہ کی غلامی میں نہ ہوئے اور اللہ ایسے نہ کرے تو ناکام اور نامراد ہوگے. رب ذوالجلال جو ارحم الراحمین ہیں، انہوں نے اس بارے میں پہلے پیچھے تمام لوگوں کو آخری دم تک ان کی غلامی، فرما برداری، تابعداری، بندگی میں رہنے کا حکم دیا.
گزشتہ خطبہ جمعہ میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کی ساری مخلوق میں اللہ کے سب سے زیادہ پیارے، اللہ سے سب سے زیادہ تقوی والے، اللہ کریم کی سب سے زیادہ خشیت والے اور رب کریم کی سب سے زیادہ بندگی کرنے والے، انہیں بھی رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں کتنی ہی جگہ آخر دم تک ان کی غلامی، بندگی اور تابعداری میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ اس بارے میں قرآن کریم سے 2 دلائل ذکر کیے جا چکے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ 2 دلائل مزید سماعت فرمائیے۔ حضرات و خواتین توجہ فرمائیں، یہ بات ہم میں سے ہر ایک کے بارے میں ہے، اور اس کا آغاز کہنے والے سے لے کر آخری مرد اور عورت تک ہے، نہ کوئی نشانہ ہے اور نہ ہی کوئی مستثنا ہے۔ سورہ مریم آیت شریفہ 65 16واں پارہ، رب العالمین نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں اور زمین کے رب اور جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، تو آپ کیا کریں؟ فاعبدہ، ان کی عبادت کیجیے۔ پھر اپنی نگاہوں کے سامنے لائیں، یہ حکم کسے دیا جا رہا ہے؟ سب بولیں۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ زور سے بولو، عبادت کرنے والی شخصیت کو۔ ان ایسا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ میں آپ، ہماری حیثیت کیا ہے؟ نو میں یہ نہیں، ہم زیرو سے اللہ جانے کتنے نیچے، ہمارا نیچے ہونے مائنس کا نمبر بھی نامعلوم ہے۔ اس کو معلوم ہے، اس کو پتا، مجھے تو معلوم نہیں۔ کیا حکم دیا جائے؟ فاعبدہ، اللہ کے لیے لے کے جائیں، اور سب سے پہلے فضل الہی لے کے جائیں۔ سو آپ ان کی عبادت کرو، اور کیا؟ واصطبر لعبادتہ، اور ان کی عبادت پر استبار کرو۔ توجہ فرمائیے، تھوڑی سی مشکل بات ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے میرے ساتھ توجہ کیجئے، کچھ لے کے جائیں گے۔ اللہ کریم نے اگر یہ فرمایا تو واصبر، پہلے فرمایا ان کی عبادت کیجئے، اگر یہ فرماتے اور ان کی عبادت پر صبر کیجئے تو بات بہت کافی ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا صبر کیجئے، بلکہ کیا فرمایا؟ بولے واصطبر۔ ایک ہے صبر، ایک ہے استبار۔ صبر میں صاد با را ہے، اور استبار میں ایک مزید حرف ہے، اور وہ ہے تا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ صبر میں صاد با را، استبار میں ان 3 حروف کے ساتھ ایک چوتھا حرف، اور وہ کون سا ہے؟ سب بولو، قریشی صاحب، کون سا ہے؟ تا۔ اور عربی میں قاعدہ ہے، جب حروف کی تعداد بڑھتی ہے تو معنی عام طور پر بڑھتا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آئی ہے شیخ صاحب؟ واضح؟ جب حروف کی گنتی زیادہ ہو تو معنی عام طور پر بولو
تو یہاں کیا معنی زیادہ ہوا؟ اور اس پر خوب صبر کرو. صبر کا معنی جمے رہنا ہے، تو جمے رہنے پر اللہ نے اکتفا نہیں کیا. کیا فرمایا چوہدری صاحب؟ اور خوب جمے رہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے بارے میں نہیں، اپنے اور آپ کے بارے میں. رمضان گیا تو عبادت کدھر گئی؟ مسجد ماتم کر رہی، فجر کی نماز. سارے ساتھی کہاں چلے گئے؟ زمین کے نیچے یا آسمان کے اوپر؟ اور آنے والے بھی کسی دن آئے کسی دن. کیا یہی معنی ہے استبار کا؟ اللہ کے لیے لے کے جائیں. جھوٹے صوفی چراغ دین بننے سے کچھ نہ ملے گا. کوئی ڈرامہ تو نہیں ہے پرفارمنس کی ایسے بھی اور چلے گئے. نہیں، یہاں چھٹی نہیں، یہاں انٹرول نہیں، یہاں ریسرچ نہیں، یہاں وقفہ نہیں. یہ پرچہ جاری ہے جب تک ملک الموت نہیں آتا. ہاں، بقدر استطاعت ہے. پھانسی پہ نہیں لٹکایا. کوئی یہ نہ کہ یہ کیا ہوا، تیرے ابا کی دکان ہے، یہ کیا ہوا؟ رب ذو جلال کی کائنات ہے. انسانی طبیعت، صلاحیت، قوت، اس کا مکمل خیال ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. روز تراویح نہیں، روز روزہ نہیں، لیکن عبادت سے چھٹی یہ نہیں. آئیے ایک اور آیت کریمہ میں سورہ طٰہٰ آیت شریفہ 132 پارہ 16 ہی یہی بات اسی انداز سے رب کریم نے دوبارہ فرمائی. اور اس بات کے سننے سے پہلے میرے ساتھ اس سوال کا جواب دیجیے. عرش والے رب کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ حکم دینا اور خوب جم کے اس حکم پر عمل کرنا کافی تھا یا ناکافی تھا؟ دوسری دفعہ کہنے کی ضرورت تھی؟ آئیے اب سنیے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اور اپنے کنبے کو نماز کا حکم دیجیے. اور خود کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ مہمان آگے ہیں، بیٹی کے سسرال آگے ہیں، باہر جانا ہے پکنک پہ، کیا کرنا ہے؟ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اور پھر یہ نہیں کہا وَاصْبِرْ عَلَيْهَا کہ نماز پر جم جاؤ. اگر یہ کہتے یہ بات کم ہے، پھر وہی کون سا لفظ ہے؟ سب بولو. صبر ہے یا استبار ہے؟ بولو. تو استبار کہنے سے حرف میں اضافہ ہوا ہے کہ نہیں؟ جب حرف میں اضافہ ہے تو معنی میں تو کیا معنی ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. اپنے کنبے کو نماز کا حکم دو اور خود کیا کرو؟ اس پر جم جاؤ. یہ نہیں کہا. اور اس پر نماز کی ادائیگی پر کیا کرو؟ عبدالوسیع سمجھ آ رہی ہے؟ خوب جم جاؤ. کیا فضل الہی ہر ایک شخص اپنے آپ سے پوچھے کیا میں آپ خوب جمے ہیں؟ اور میرا آپ کا خوب جمنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہ تھا نہ ہو سکتا، اور اس کا ہم سے تقاضا بھی نہیں انشاءاللہ. لیکن جتنی اللہ نے طاقت دی ہے کیا اتنا جمے ہیں؟ آئیے اس استقامت کے بارے میں ایک اور نکتہ
حضرات انبیاء علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کا جو حکم انہیں ہوا اسی کا حکم لوگوں کو امتوں کو کرتے رہے، اور اس بارے میں کتنی مثالیں ہیں اللہ ہی بہتر جانے۔ آئیے میرے ساتھ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال ہی سمجھیے۔ امام مسلم نے سیدنا سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، قربان جائیں اس سوال کرنے والے پر، کیا خوب انداز ہے سوال کرنے کا۔ عرض کیا اسلام کے متعلق مجھے ایسی بات بتلائیے کہ میں آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں۔ کیا شاندار انداز ہے فرمائش کرنے کا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے انہوں نے عرض کیا حدثنی بامر اعتصم بہ، مجھے کوئی ایسی بات بتلا دیجیے میں اس کو مضبوطی سے تھام لوں۔ اب وہ بات کیا ہوگی؟ کیا تھی وہ بات اور کتنی بڑی وہ بات ہوگی؟ فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم یہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا۔ کیا مطلب؟ بس کہہ دیا بات چھٹی ہو گئی؟ نہیں، جو بات اللہ کی توفیق سے ٹوٹی پھوٹی سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے اللہ کریم کی غلامی کا اعلان کرو، ان کی تابعداری، ان کی فرمانبرداری، اس کا اقرار و اظہار کرو، پھر کیا ہو ثم استقم، پھر اس پر ہم نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں استقامت کا معنی کیا پڑھا؟ لزوم طاعت اللہ، اللہ کی تابعداری کو چمٹ جانا، خوشی میں غمی میں، تونگری میں تنگدستی میں، سفر میں حضر میں، انفرادی زندگی میں اجتماعی زندگی میں، امن میں جنگ میں، ہر حالت میں اللہ کی تابعداری کو چمٹے رہنا۔ تو کیا آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، اللہ کی غلامی، ان کی بندگی، ان کی تابعداری، ان کی فرمانبرداری، اس کا اقرار و اعلان کرو، اور پھر کائنات کی کوئی چیز نشیب و فراز اس سے ہٹا نہ پائے۔ کیا میں آپ ایسے ہیں؟ آئیے اسی بارے میں ایک ایک بات، اس کے بارے میں کتاب و سنت میں اتنے دلائل و شواہد ہیں، خطبہ ختم ہو جائے تو بات ختم نہ، لیکن آئیے اگلے نقطے کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ اگر میں آپ اللہ کرے کہ ہو جائے اللہ کی غلامی پر ڈٹ جائیں، جم جائیں، یہاں تک کہ موت کا وقت خیریت سے آ جائے، تو کیا ہوگا؟ اس بارے میں کتاب و سنت میں کیا کچھ ہے اللہ ہی جانے، میں نہ کہا کیا جانے۔ دو مقامات اور دونوں قرآن کریم سے،
دو مقامات سنتے ہیں اور اللہ میرے آپ کے نصیب میں فرمائے۔ 29واں پارہ سورہ الجن آیت شریفہ 16 یاد فرما لیجیے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور اگر وہ استقامت اختیار کرتے، اللہ کی غلامی پر ڈٹ جاتے، جم جاتے، تو کیا ہوتا؟ نوٹ فرما لیجیے، لکھ لیجیے، استقامت کا فائدہ آخرت سے پہلے کہاں ہے؟ دنیا میں۔ استقامت کا فائدہ آخرت سے پہلے کہاں ہے؟ بولو، زور سے بولو۔ شیطانوں اور ان کے چیلوں نے ایک سبق ہمیں اور ہمارے کنبوں کو یہ پڑھایا ہے، اگر دین کی طرف آگے تو بھوکے مر جاؤ، رشتے نہیں ہوں گے، مارے جاؤ گے۔ آئیے رب کریم کی بات سنیے، اور رب سچے ہیں یا یہ شیطان کے چیلے اور چیلیاں جو کبھی کسی روپ میں کبھی کسی روپ میں آتے ہیں، وہ سچے ہیں؟ جواب دو، یا کوئی شک ہے؟ چیلیاں اور چیلے، کوئی کچھ بن کے، کوئی رشتہ دار بن کے، کوئی دوست بن کے، کوئی اسکالر بن کے، کوئی سب جھوٹے ہیں، اور سوائے رب سچے ہیں۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر لوگ راہ حق پہ جم جاتے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ، یقیناً ہم انہیں ماءً غدقا، وافر مقدار میں پانی پلاتے ہیں۔ پاکستان تباہ ہو رہا ہے، اللہ ہمارے ملک پاک کو تباہی سے نکال دے۔ اب بچانے والی دعا نہیں، نکال لے، غرق ہو چکا ہے تباہی۔ اور کیا ہماری تباہی کا ایک بنیادی سبب یہ نہیں کہ آبی وسائل، پانی کی قلت ہمارے ملک میں ہے؟ یہ چیمہ صاحب، بربادی پانی کی قلت کا اس میں دخل ہے کہ نہیں؟ جان ہے کسی قوم کی پانی۔ اور یہاں رب کریم کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر وہ صحیح راہ پہ جم جائیں تو یقیناً ہم انہیں وافر مقدار میں پانی پلا دیں۔ جب پانی کی فراوانی ہوگی، کھیتوں میں زندگی آئے گی کہ نہیں؟ باغوں میں بہار آئے گی کہ نہیں؟ کروڑوں کی جگہ ہے، سینکڑوں فٹ کھدائی ہے، پانی کا نام و نشان ہے۔ جی الیمن سیکٹر 1 میں اتنی مہنگی زمین ہے، پانی ٹینکر منگواؤ اور مکان بنواؤ۔ اور جی الیمن کی بات، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ ہم پر عذاب ہے، اور یہ استقامت کا نتیجہ ہے، یہ استقامت سے دور ہونے کا سبب کا نتیجہ ہے۔ آئیے قرآن کریم کے ایک دوسرے مقام سے استقامت کی برکات کی بات سنتے ہیں۔ 24واں پارہ سورہ حمیم السجدہ، اور عربی نسخوں میں سورہ فصلت، آیات 30 تا 32۔ استقامت کے کیا کچھ فوائد ہیں؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارے رب، زور سے بولو، اور ہماری کہانی یہی ختم ہو جاتی ہے، کہنے والے بھی سننے والے بھی مگر تھوڑے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ ثم استقاموا،
اللہ کی غلامی کا اقرار و اعلان کرنے کے بعد کیا کیا؟ کبھی کسی چیلی کی فرمائش پر، کسی شیطان کے چیلے کی خواہش پر دین کو لات ماری؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری کہانی یہیں تک ہے یا کچھ اور؟ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی غلامی کا اقرار و اعلان کیا پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ ان کے لیے اب گنتے جائیے۔ پہلا فائدہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کون نازل کرتا ہے؟ راضی ہو کے یا ناراض ہو کے؟ زمین میں دھنسانے کے لیے یا پتھروں کی بارش کرنے کے لیے یا رحمتوں کے سیلاب اور خیر کے پہاڑ لانے کے لیے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، مصائب میں، مشاکل میں، آزمائشوں میں، دشمنیوں میں، مصیبتوں میں، مشکلات میں، کہاں؟ عام مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد ہے موت کے وقت، لیکن بعض مفسرین نے بہت خوب لکھا کہ اللہ پاک نے موت کی پابندی نہیں لگائی، ہم کیوں لگائیں؟ کیوں لگائیں؟ موت سے پہلے کیا مجھے آپ کو اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں؟ کچھ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے لیے میں آپ لے جائیں، کچھ مرزا صاحب لے جائیں۔ ہماری راتیں کس طرح گزر رہی؟ سکون سے سوتے ہیں یا کروٹیں بدلتے رہتے ہیں؟ ہمیں ضرورت ہے اس وقت مدد کی کہ نہیں؟ کبھی بیٹے کو فون، کبھی بیٹی کو تنگ کیا، کبھی بیگم کو، کبھی خادم کو، ایسی کہانی کے نہیں؟ جتنے زیادہ دنیاوی وسائل ہیں اتنی پریشانیاں زیادہ، عذاب بن چکے ہیں وسائل ہمارے لیے۔ تو کیا ضرورت نہیں کہ کہیں سے مدد آئے، اور مدد آئے رب العالمین کی طرف سے؟ اور کیسے آئے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، جب فضل الہی اللہ کی غلامی کا اقرار کرنے کے بعد اس پر جم جائے گا، پریشانی کی بے ہوگی، رحمت کے فرشتے آئیں، مصیبت کی نیند ہوگی، رب کی رحمت کے فرشتے آئیں گے، اور کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ اسی مقام سے آئندہ خطبہ جمعہ کا آغاز ہوگا۔ اللہ کریم جو کہہ رہے ہیں دل کی گہرائی سے کہا جائے، جو سنا جا رہا ہے وہ دل کی گہرائیوں میں اترے، اور کہے سننے سے اللہ تعالیٰ کہنے والے نہ کارے اور سننے والے حضرات و خواتین کو فائدہ پہنچائیں، اور جو بات کہہ رہے ہیں اللہ موت سے پہلے اس سے لطف اندوز ہونے سے ہمیں محروم نہ رکھے، اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے جو عرض کیا گیا اس کا خلاصہ، رب العالمین نے اپنی مخلوق کی سب سے عظیم شخصیت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی غلامی پر جمے رہنے کا حکم
متعدد بار اپنے کلام پاک میں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم اپنی امت کو دیا۔ قرآن کریم میں استقامت کے ثمرات و فیوض و برکات کو بیان کیا گیا۔ 2 مقامات سے بات عرض کرنے کا آغاز کیا گیا، اسی پر بات کو روکا گیا۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ خطبہ جمعہ کا آغاز استقامت کی جو برکات دنیا و آخرت میں ہیں ان کے تذکرہ سے کیا جائے گا۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو استقامت اور اس کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔